بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام سچ اسپیشل کے ساتھ نصرت مرزا حاضر خدمت ہے۔ پروگرام کا دوسرا دن ہے یوم آزادی کے سلسلے میں، جو کہ آج کل ہمارا 75واں یوم آزادی کا ہم نے جشن منایا اور 74 سال ہمارے مکمل ہو چکے ہیں۔ آج کا دوسرے دن کا پروگرام ہے۔ جو ہمارے دوسرے مقررین ہیں وہ آج ہم آپ کو خطاب کریں گے۔ میں درخواست گزار ہوں حکیم علامہ محمد اکبر درست صاحب سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ میرے نہایت مخدوم و محترم جناب نصرت مرزا صاحب اور تمام اس مذاکرے کے شرکاء، فردن میں نام لینا بھی اس وقت کم ہے اور مجھے اپنی گفتگو جو ہے آپ کے توسط سے پہنچانی بھی ہے۔ ابھی جس بات کا ذکر انہوں نے فرمایا وہ پہلی نماز عید کے فوٹوز تو آپ دیکھتے ہوں گے، تو وہ آگے عالم ہے علامہ ظہور الحسن درس والد گرامی، اور دوسری عید تھی عید الاضحیٰ جو ابھی گزری ہے۔ تو اس وقت سن 1947 میں اکتوبر کا مہینہ تھا اور دوسری عید پر قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وقت منگوایا کہ صاحب کتنے بجے آپ نماز پڑھائیں گے۔ والد صاحب نے وقت ان کو بھیج دیا کہ 8:30 بجے نماز ہوگی، اور اس وقت چونکہ پہلے جو عید ہوئی ہے وہ تو 3 دن کے بعد ہو گئی تھی، لیکن دوسری عید جو ہے اس میں مائگریشن بہت ہو گئی تھی۔ انڈیا سے بہت مسلمان جہاں کراچی میں زیادہ تر تشریف لائے تھے، تو اب ہر ایک کی خواہش تھی کہ قائد اعظم کے ساتھ نماز پڑھیں۔ تو اس وقت ہوا یہ کہ 44,500 گز کا یہ پلاٹ ہے، اور اس کے فاؤنڈر ٹرسٹی اور جنرل سیکرٹری بھی وہی تھے ہمارے والد گرامی۔ 1935 میں انہوں نے اس عیدگاہ کو حاصل کیا تھا، اور اس زمانے میں قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے جب وقت منگایا تو یہ آج کل جو ریگزین کی مارکیٹ ہے اقبال سینٹر، یہاں تک جو ہے وہ صفیں آ گئیں۔ اب پبلک پر تو گاڑی نہیں چڑھائی جا سکتی تھی، تو وہ آئے تو ان کو جو ہے وہ پیدل جانا تھا، تو یقیناً وہ وائرلیس پہ اطلاع آ گئی کہ صاحب وہ تشریف لے آئے ہیں اور وہ آگے آ جائیں تو آپ نماز پڑھا دیں۔ تو انہوں نے کہا کہ صاحب میں قائد اعظم کی نہیں خدائے اعظم کی نماز پڑھانے آیا ہوں، اور یہ کہہ کر جو ہے انہوں نے نماز شروع کر دی، چونکہ وقت ہو گیا تھا۔ اب قائد اعظم اس وقت عیدگاہ کے گیٹ پر پہنچے، اور ڈان اخبار پہلی عید پر تو نہیں نکلا تھا، لیکن سیکنڈ عید پر قائد اعظم محمد علی جناح نے خود ہی اس کا جو ہے وہ سنگ بنیاد بھی رکھا تھا۔ تو وہ اخبار تھا، اس کی اگر آپ اس فوٹوز دیکھیں تو وہاں جو عیدگاہ کا گیٹ تھا اس پر جانماز بچھا کر قائد اعظم نے نماز پڑھی، اور انہوں نے کیپشن یہ دیا کہ صاحب کسی کو نہیں معلوم کہ اس کے برابر میں جو ہے ملک کا سربراہ گورنر جنرل پاکستان جو ہے وہ کھڑا ہوا نماز پڑھ رہا ہے۔ اور یہ لیکن وہ دیکھیں علماء جیسے تھے ویسے لیڈر بھی تھے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے اس کا برا نہیں منایا۔ وہ جب عید کا پیغام دینے کے لیے آگے تشریف لائے تو اس وقت چونکہ عیدگاہ سے ہی ان کو پیغام دینا تھا عید کا، تو آگے تشریف لائے تو آ کر جو ہے انہوں نے ایک بات بڑے دردمندی کے ساتھ ارشاد فرمائی، کہا کہ صاحب میں آج ان کی جرأت اور ہمت سے بہت زیادہ متاثر ہوا ہوں، اور ہمارے علماء کو میں اتنا ہی جرأت مند دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ قائد اعظم کے الفاظ تھے، اور کہا کہ جو مجھ سے مصافحہ کرنا چاہتے ہیں وہ آج علامہ ظہور الحسن درس سے مصافحہ کریں، چونکہ انہوں نے جس کردار کا اس وقت اظہار کیا ہے یہ ہمارے یہاں مفقود ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اور انہوں نے پھر عید کے پیغام میں قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بعد میں ایک دیکھ رہا تھا خبر، اور ہمارے سندھ کے ایک وزیر اعلیٰ تھے، نام میں نہیں لینا چاہتا، تو وہ ان کو پہنچنا تھا گاڑی موڑی، اور وہ یہاں سے جب گئے تو 1.5 گھنٹہ وہ لیٹ پہنچے، اور 1.5 گھنٹے بعد عید کی نماز ہوئی۔ کہاں 2 منٹ اور کہاں 1.5 گھنٹہ۔ تو یہ ایک اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے، وہ میں نے کہا نا کہ وہ لیڈر بھی ویسے تھے اور وہ علماء بھی ویسے تھے، اور چونکہ وہ ذاتی مفادات کے قائل نہیں تھے۔ اور جد و جہد پاکستان میں جیسے دیکھیں ہمارا جو موضوع ہے بر صغیر کے مسلمانوں کی جد و جہد، اب یہ جد و جہد جو ہے اس پہ پس منظر پر آج ہم نے اپنی جو نئی نسل ہے اس تک وہ پیغام پہنچایا نہیں ہے۔
اور حقیقت یہ ہے کہ اس نئی نسل تک وہ پیغام پہنچانا چاہیے کہ صاحب پاکستان کا حصول جو اس کی جو جد و جہد تھی، وہ جد و جہد جو ہے وہ ایسی نہیں تھی کہ صاحب جو ہے وہ چند دنوں میں وقوع پذیر ہو گئی. سن 1920 میں قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب یہاں مسلم لیگ میں شامل نہیں تھے، اس وقت وہ کانگریس میں تھے. تو اس وقت نواب سلیم اللہ خان جو آپ کے مشرقی پاکستان سے ان کا تعلق تھا، نواب سلیم اللہ خان انہوں نے ان سے قائد اعظم سے وقت لیا اور ان کو قائل کرنے کی کوشش کی کہ صاحب یہ پاکستان کیوں ضروری ہے. تو قائد اعظم نے جو ہے وہ ان کی بات کو کہا کہ آئندہ سال ہم اس پر بحث کریں گے. پھر دوسرے سال انہوں نے اس پر بحث کی اور بحث کرنے کے بعد انہوں نے قائل کر لیا نواب سلیم اللہ خان اور دیگر جو ان کے ساتھ اس وقت اکابرین تھے پاکستان کے، تو وہ انہوں نے قائل کیا اور قائد اعظم محمد علی جناح نے اس کو تسلیم فرما لیا اور اس کے بعد جو ہے وہ مسلم لیگ میں شامل ہو گئے. تو یہ سن 1920 سے جد و جہد شروع ہوئی. اور یہ سن 1920 بھی نہیں بلکہ 1857 کا جو غدر ہوا ہے وہ آزادی ہی کے لیے کیا گیا تھا. اس میں اس وقت ہندو اور مسلمان دونوں جو ہے وہ قومیں ساتھ ساتھ تھیں اور اس جد و جہد کے لیے انہوں نے ایک عہد کیا تھا کہ ہم جو ہے وہ یہ پاکستان کے حصول کی کوشش کریں گے. اسی اثنا میں تحریک خلافت کا زمانہ آ گیا جس میں مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی، پیر غلام مجدد سرہندی، ان دو بزرگوں کا نام تو بہت ہائی لائٹ ہوتا ہے، مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی کا، لیکن پیر غلام مجدد سرہندی کا نام جو ہے وہ اتنی زیادہ وضاحت کے ساتھ نہیں آتا. اور اس کے یہ ہماری کوتاہی ہے کہ ہم تاریخ کو جو ہے مسخ کر دیتے ہیں، بھول جاتے ہیں. اب اس میں کیا ہے کہ یہاں مٹیاری شریف میں حیدرآباد سے تھوڑا آگے ان کے مزار پر لکھا بھی ہوا ہے کہ اسیر کراچی. اور مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی پر اور پیر غلام مجدد سرہندی پر یہ خالق ڈینا حال میں کراچی میں جو مقدمہ چلا خلافت موومنٹ کے سلسلے میں، تو اس سارے مقدمے کی جو پیروی تھی، یہ ایک بات میں عرض کروں گا اور یہ بطور فخر نہیں بلکہ بطور شکر میں کہتا ہوں کہ ہمارے جد امجد علامہ عبد الکریم درس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو صوبہ سندھ خلافت موومنٹ کے پریزیڈنٹ تھے اور ان کی صدارت ہی میں تحریک ترک موالات پاس ہوئی تھی. ہمیں آج یہ عہد کرنا چاہیے کہ ہم جو ہے انصاف کے حصول کے لیے جیسے ایک جد و جہد یہاں کی گئی، لیکن اس میں جو ہے وہ جب کامیابی مل گئی اس کے بعد پھر وہی ڈگر آج آپ یقین کریں کہ عدالتوں میں انصاف بک رہا ہے. ہاں انشاءاللہ ہم انصاف کریں گے اور آپ سب بھی وعدہ کیجئے کہ انشاءاللہ ہم انصاف کرنے والے اور انصاف کا ساتھ دیں گے. اور انصاف جو ہے وہ ہم چاہیں گے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس مملکت کو جو ہے وہ صحیح معنی میں انصاف فراہم کرنے کی کوشش کی. صرف ایک شعبہ آپ درست کر لیجئے، سارے شعبے آپ کے جو ہے وہ سمٹ کر درست ہو جائیں گے. بڑی محبت، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے. اور مرزا صاحب کا میں مشکور ہوں کہ انہوں نے اتنا وقت عطا فرمایا. جناب محترم، ہمارے برادر محترم جو ہیں حاجی مظفر علی شجرہ، سابق رکن اسمبلی ہیں، سابق قومی اسمبلی ہیں، رکن وزیر رہے ہیں کئی دفعہ، ان سے درخواست گزار ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں آپ کو بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ ہمیشہ اچھے کام کے لیے، اچھے موضوع کے لیے، اصلاحات کے لیے کام کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ صحت یاب کرے. اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پاکستان کو شاد آباد رکھے. ہمارا ملک یقین کرو اللہ کی طرف سے دین ہے. ہمارا ملک جیسا ملک پوری دنیا میں نہیں ہے، کیونکہ میں سیاستدان ہونے کے ساتھ ساتھ بیسیکلی میرین انجینئر بھی ہوں اور میں نے پوری دنیا کا وزٹ کیا ہے. اور میں ایمانداری سے کہتا ہوں، یقین سے کہتا ہوں، خلوص سے کہتا ہوں کہ جتنا ملک ہمارا پاکستان اچھا ہے، نہ امریکہ اچھا ہے، نہ کوئی اور ملک اچھا ہے. جد و جہد پاکستان کے لیے ہمارے بزرگوں نے، درس صاحب نے، میں اس کی کیا تعریف کروں، میرا ان کے ساتھ بہت تعلق رہا ہے. بہت سے ہمارے مسلمانوں نے بہت سی
सख्तियाँ झेल कर इस ममलकत खुदादाद को वजूद में लाने की कोशिश की। लोग कहते हैं कि सिर्फ़ पाकिस्तान में जो मुसलमान हैं उन्होंने किया। हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि सिंध सूबा सर फहरिस्त था, लेकिन हमारे यूपी सीपी और जो वहाँ के मुसलमान जिनको सिर्फ़ ये शौक़ था कि एक मुसलमान मुल्क हमें हासिल हो, उन्होंने बहुत कुर्बानियाँ दी, जिसकी कुर्बानियाँ रहेंगा नहीं जाएंगी, हमेशा याद रखी जाएंगी। असल में पाकिस्तान के हुसूल पे जो मुसीबतें हमारे बुज़ुर्गों ने झेली, आजकल के नौजवान उसको समझ नहीं पाए हैं, क्योंकि आजकल के नौजवान ने कभी सोचा नहीं कि ये मुल्क कैसे बना। उनको आजकल के मेरे ख्याल में उनको फुर्सत ही नहीं है कि इस तरफ का ख्याल करें। ये हमारी आपकी ज़िम्मेवारी है कि हम उनको याद दिलाएं कि पाकिस्तान क्यों बना था, किस मकसद के लिए बना था, उसके लिए किस किस ने जद्दोजहद की थी। दरस साहब ने इस पर काफ़ी तफसील से बताया कि जिन जिन लोगों ने जद्दोजहद की है, हमारे माओ बहनों ने जितनी जद्दोजहद की है वो काबिल तारीफ़ थी, और वो काबिल मतलब अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे, मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि उन्होंने हसूल पाकिस्तान के लिए काम किया। हसूल पाकिस्तान 1820 से शुरू हुआ, 19 तक चला, फिर जब आज़ादी हुई अल्हम्दुलिल्लाह आज 75वां सालगिरह हम मना रहे हैं, और मैं बहुत खुश हूँ कि हमने 75 साल देखे हैं। लेकिन एक चीज़ और भी है कि हमने अपना कभी मुहासबा नहीं किया। जब से पाकिस्तान बना, किसी भी सवा कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह के मेरे ख्याल में कोई ऐसा लीडर कोई नहीं आया जो अपना मुहासबा कर सके कि पाकिस्तान को किस सिमत में होना चाहिए। हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि भुट्टो साहब भी आए, एटम बम बनाया, मुल्क को काफ़ी वो भी दिया, तरक्की याफ्ता बनाया। अयूब खान के ज़माने में आप सब जानते हैं कि एक इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुई, और आखिर में नतीजा ये हुआ कि उन्होंने अपना बीडी सिस्टम लाए, और जिसकी वजह से काफ़ी ख़राबियाँ शुरू हुई। हाँ, अफसोस की बात यह है कि आज तक हमने बज़ाते ख़ुद ये नहीं सोचा कि पाकिस्तान का मुस्तक़बल क्या होना चाहिए। गो कि हमारे पास F-17 जहाज़ भी मौजूद हैं, या माशाल्लाह से टैंक मौजूद हैं, मिसाइल भी मौजूद हैं। ये नाकाफ़ी है, क्योंकि हमारा जहन जो है मुंतशिर हो चुका है। हमारा जहन एक तरफ चला गया है कि पैसा किस तरह बनाया जाए और मुल्क को किस तरह लूटा जाए। ये काफ़ी अफसोसनाक बात है, और कोई ऐसा मर्द मुजाहिद मैंने नहीं देखा कि आया हो और इनको टांग के एक मिसाल कायम की हो। और इस तरह हम सोचा तो अल्लाह ताला की मेहरबानी से पाकिस्तान दायम कायम रहेगा। आज थंडर 17 बना है तो कोई बड़ी बात नहीं, कल हम चांद से भी आगे जा सकते हैं। अब दिल साफ़ होना चाहिए, पाकिस्तान की मोहब्बत होनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ जिसको पाकिस्तान की मोहब्बत नहीं, वो इंसान ही नहीं है। अल्लाह ताला ने इतनी मेहरबानी की है कि हमें मुसलमान बनाया, ये कम है। और साथ साथ कुरान शरीफ में ये भी कहा कि ए मुसलमानों, आपके ख़िलाफ़ यहूदी और नसारा भी हैं जो आपको नहीं छोड़ेंगे। फिर भी हम यहूदी नसारा के पास भागते हैं। इस तरह के हमारी वैल्यूज़ ख़त्म हो गई हैं। हमें अपनी वैल्यूज़ डेवलप करनी है। पाकिस्तान की बात हमेशा करनी चाहिए। और आइए आज इस राब्ता कौंसिल से हम अहद करें कि हम इंशाअल्लाह ताला जब तक ज़िंदा हैं इस ममलकत खुदादाद पाकिस्तान को खिदमत करते रहेंगे, और इंशाअल्लाह ताला शाद आबाद रहेगा। मेरी दुआ है पाकिस्तान हमेशा शाद आबाद रहे, आप लोग भी शाद आबाद रहें।
اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد. جناب ناظرین کرام یہاں لیتے ہیں ایک بریک اور بریک کے بعد حاضر خدمت ہوتے ہیں. عبد المجید صاحب سے درخواست گزار ہوں, بڑے بھائی ہمارے, اور وہ اس حوالے سے بھی کہ تعلیم کے حوالے سے ان کی بڑی خدمات ہیں, اور وہ ٹیکسٹائل یونیورسٹی کے چانسلر بھی ہیں, نظیر پاکستان فاؤنڈیشن کے سربراہ بھی ہیں سندھ میں. تو میں ان سے درخواست گزار ہوں, اور یہ اس بات کی بھی شاہد ہیں کہ جب ہماری جو نظریہ پاکستان کا جو قرارداد تھی وہ پاس ہوئی, تو میں ان سے درخواست گزار ہوں کہ آئیں اپنے خیالات کا اظہار کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمد و نصلی علی رسول الکریم. جناب مرزا صاحب اور حاضرین, جی ہاں 75 ایئرز ہو گئے. لاکھوں مہاجرین کی ہجرت اور خون ریزی اور بقول جالب دشمنوں نے جو دشمنی کی ہے, دوستوں نے بھی کیا کمی کی ہے. اس کے باوجود صرف ایک خود فرد کی ذہانت, جرأت ہمیں آزادی سے ہمکنار کیا. اس کا نام تھا قائد اعظم محمد علی جناح. تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دے, کہ ان کے بغیر آپ نے سب نے جتنی باتیں کی ہیں, جتنی بھی ہم نے سیکریفائسز کی ہیں, اگر قائد اعظم نہیں ہوتے تو کیا یہ پاکستان ہوتا؟ کیا ہم آزادی کی زندگی گزار سکتے؟ میرے خیال میں تو یہ ناممکن تھا. لیکن قائد اعظم, ابھی علامہ صاحب نے کچھ باتیں کی قائد اعظم کا, کہ وہ قائد اعظم جو تھے وہ نماز پڑھنے کے لیے آئے تو پچھلی صف میں کھڑے ہو گئے. لیکن اس کے باوجود بھی آپ کو یاد ہوگا کہ قائد اعظم کے اوپر کتنے کفر کے الزام بھی لگے. یہ بھی تو ایک حقیقت ہے نا, ٹھیک ہے. علامہ اقبال نے ایک دفعہ کہا تھا کہ حضرت واعظ نے مجھے کافر جانا, اور کافر یہ سمجھتا ہے مسلمان ہوں میں. تو قائد اعظم کو کافر کا الزام بھی دیا گیا. لیکن ان کی کہ قائد اعظم نے ایک تقریر کی تھی جس میں انہوں نے فرمایا تھا, میری زندگی کی واحد تمنا یہی ہے کہ مسلمانوں کو آزاد اور سر بلند دیکھوں. میں چاہتا ہوں کہ جب مروں تو یہ یقین اطمینان لے کے مروں, میرا ضمیر اور میرا خدا گواہی دے کہ جناح نے اسلام سے خیانت اور غداری نہیں کی ہے, اور مسلمانوں کی آزادی, تنظیم اور مدافعت میں اپنا فرض ادا کر دیا ہے. یہ خطاب آل انڈیا مسلم لیگ کونسل 1914. تو کون کہہ سکتا ہے تو انہوں نے اپنے عہد سے بے وفائی کی, جو قوم کو بیچ کھایا اور کوئی ایسا حربہ استعمال کیا ہو. تو یہ قائد اعظم نے تو اپنا کام پورا کر دیا. اب مرزا صاحب 75 سال کے بعد آپ پوچھ رہے ہیں کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے, کیا ہم اس پہ پورے اترے ہیں, کیا ہم اس پہ پورے نہیں اترے. تو اس کا کیا, اب مرزا صاحب نے شروع میں یہ بھی کہا کہ بھائی یہ ایک یہ پاکستان بننا جو تھا ایک ایسی چیز تھی جو کسی کے تصور میں بھی نہیں تھا کہ پاکستان بنے گا. ہم نے بھی اپنی زندگی میں یہی دیکھا کہ پاکستان کو کس طرح بنایا گیا. آخر وقت تک لوگوں کو یقین نہیں تھا کہ پاکستان بنے گا. میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ جب یہ خضر یاد خان کی حکومت تھی پنجاب میں تو اس کے خلاف جدوجہد کرتے تھے, جلوس نکالتے تھے, خضر یہ وہ سب کہتے تھے. تو اس کے بعد جب میں اپنی زندگی میں اپنی کاروبار میں ایک دفعہ خضر یاد صاحب سے ملا
اور وہ ایک نجی محفل تھی کہ میں تو مشینری ان کو سپلائی کرنے کے لیے گیا تھا. تو بعد میں باتیں ہوتی رہی تو میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا سر آپ کو پاکستان کے ساتھ کیوں نہ دیا ساتھ آپ نے؟ تو انہوں نے مجھے کہا کہ یار انگریز تھے, انہوں نے مجھے بولا تھا کہ پاکستان تو بن ہی نہیں سکتا. تو یہ آخر وقت تک پاکستان کی یہی بات تھی. تو اب بات جو ہے وہ یہاں پہ ختم نہیں ہوتی, بات ذرا اور اس سے آگے ہم چلتے ہیں. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت جو حالات ہیں وہ کیا ہیں. جیسے علامہ صاحب نے کہا ہے اور سب نے کہا ہے کہ ہمیں تو جد و جہد کرنی ہے کہ معاشرہ جس کے لیے پاکستان قائم ہوا تھا اس کا یہ حالت ہے کہ ہماری بچیاں جو ہیں وہ 4 بچیاں جو ہیں وہ سیر کے لیے نکلتی ہیں اور غائب ہو جاتی ہیں. 4 سال کی بچی کے ساتھ جو ہوتا ہے اور وہ پھر بھی وہ لوگ دندناتے پھرتے ہیں. آپ نے انصاف کی بات کی تو انصاف کہاں ہے؟ کون سی وہ ہیں جہاں پہ ان کا کوئی کیس گیا ہو تو کتنے آدمیوں کو پھانسی دی گئی ہے؟ تو یہ ایک معاشرہ اور یہ ایک حکومت جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ جی آج کل تو ہم بڑا یہ حکومت ہے اور یہ اپنا یہ ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے, یہ جو ہے وہ بڑی اچھی حکومت ہے اور ووٹوں کے ساتھ آئی ہے. لیکن اب حکومت کیا ہے کہ آپ باہر نکلتے ہیں بچے وہ کتوں سے محفوظ نہیں ہیں. کتوں سے اگر بچ جاتے ہیں تو بھیڑیے جو ہیں وہ باہر کھڑے ہیں بچیوں کے لیے. تو یہ لمحہ فکریہ ہے مرزا صاحب, یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے. اگر ہم اس چیز کو نہیں بچا سکے یہاں سے, اپنے بچوں کو, اپنی اولاد کو, اپنے خاندان کو, تو پھر یہ معاشرہ جو ہے یہ اس طرح رہے گا نہیں. جو مرضی آپ کریں, جتنی مسجدیں آپ مرضی بنا لیں, جتنی کانفرنسیں مرضی کر لیں, لیکن جس معاشرے کی گندگی کی یہ حالت ہو وہ کس طرح قائم رہ سکتا ہے؟ اور پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو اگلی نسل ہوگی اس کو ہم کیا بنائیں گے؟ جب ان کو آپ نے شروعی چیٹنگ سے کروایا ہے تو وہ کس طرح آپ ان کو بولیں گے کہ وہ نسل جو ہے وہ آئندہ چل کے ایک اصول پسند نسل بنے گی؟ یہ ایک المیہ ہے, لیکن اس کے باوجود باتیں تصویریں آتی ہیں, کوئی جلوس نہیں نکلتا, کوئی اینکر جو ہے اس کے اوپر کوئی بڑی بات نہیں کرتا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہو, میرے بچوں کو آپ کیا سکھا رہے ہو, میرے بچوں کو چیٹنگ سکھا رہے ہو اور آئندہ جا کے ان کو کیا کریں گے. اور ہم جو ایجوکیشن میں ہیں, پروفیسر صاحب یہاں بیٹھے ہیں, 2 پروفیسر ہیں, ان سے پوچھیں, 3 ہیں, ان سے پوچھیں کہ بھائی جو بچے آتے ہیں ہمارے پاس ان کی ایجوکیشن لیول کیا ہے؟ جو ایف اے ایف ایس سی سے جو بچے آ رہے ہیں ان کو ہم کیا, نہ ان کو انگریزی آتی ہے نہ ان کو اردو آتی ہے, تو سائنس کا تو ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ کیا ہے. تو کس طرح ہم ان کو آگے انجینئر بنائیں گے, ڈاکٹر بنائیں گے, کس طرح بنائیں گے ان کو؟ ان کا جو ہے وہ بیس ہی جو ہم نے غلط بنا دیا ہے. تو مرزا صاحب معاف کرنا, 75 سال کے بعد یا 74 سال کے بعد اب جو بات ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہم کہاں پہ ہیں. قرآن میں جگہ جگہ پہ ذکر ہے کہ کون سی قومیں تھیں, ان کو تباہی کیوں ہوئی, ان کی وجہ کیا تھی, اس کو ہم پڑھتے ہیں لیکن ہم اس کو اپنے اوپر لاگو نہیں کرتے کہ ہم بھی وہی کام کر رہے ہیں جو ان قوموں نے کیا تھا جن کے اوپر اللہ کا عذاب آیا. اٹھو وگرنہ حشر نہیں ہوگا پھر کبھی, دوڑو زمانہ چال قیامت کی چل گیا. ابھی بھی وقت ہے کہ ہم اٹھیں اور اپنے معاشرے کو صحیح کریں,
अपने बच्चों को सही तालीम दें, अपने बच्चों को ऑनेस्टी सिखाएं और अपनी बच्चियों की हिफाजत करवाएं। मेहरबानी, शुक्रिया। दुनिया में 3 तरीके हैं इल्म के, एक है किताबी इल्म है, फिर बाद में आदमी सफ़र करता है, उसे मुशाहदा हासिल करता है, फिर बाद में इंटरेक्शन होता है, जो ये हम कर रहे हैं। तो अब देखिए आज भी हमें बहुत इल्म मिला है। हम इतने बड़ा अपने आप को समझते हैं, लेकिन हर आदमी ने कुछ न कुछ सीखा होगा। मैं तो सबसे सीखा, हर आदमी ने सीखा। तो मैं आप सब साहबान का मशकूर हूँ, इंतहाई मशकूर हूँ। इसके बाद नाज़रीन करम इजाज़त देते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।